الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں ہم مختلف عقائد کے مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے الحمدللہ اب ایمان اور کفر کے موضوع پر آئے تھے۔ پہلے ہم نے ایمان کے بارے میں تفصیلی کلام کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے، اس میں آئمہ اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں آئمہ کے کیا کیا اقوال ہیں، اور اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے کفر کے مسائل شروع کیے تھے کہ کفر کی تعریف کیا ہے، اور وہ آپ کو بتایا تھا کہ ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین سے مراد وہ تمام نظریات، عقائد اور ضروری مسائل ہوتے ہیں جو اکثر علماء جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، انبیاء علیہ السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر کے مسائل، یہ تمام ان پر ایمان لانا، یہ گویا کہ یہ ضروریات دین ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کفار کی اگر اقسام بنائی جائیں تو اولاً ان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی کافر ہیں، شروع سے ہی کلمہ اسلام کے منکر ہیں، انہیں کافر اصلی کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد دائرہ اسلام سے دوبارہ خارج ہو گئے، باہر نکل گئے، انہیں کافر مرتد کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پھر ہر ایک کی دو دو قسمیں بنائی جاتی ہیں کہ مثلا آپ کافر اصلی کو لے لیں جو شروع سے ہی کافر تھا، یہ اعلانیہ طور پہ کفر کا اظہار کرتا ہے یا اپنے کفر کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اعلانیہ طور پہ کرتا ہے تو یہ کافر اصلی مجاہر کہلائے گا، اور چھپا کے رکھتا ہے تو کافر اصلی منافق کہلائے گا۔ اسی طرح مرتد کی بھی دو قسمیں بنیں گی، مرتد مجاہر، مرتد منافق۔ مرتد مجاہر وہ کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر وہ اسلام سے باہر خارج ہو گیا اور اعلانیہ طور پہ خارج ہوا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اعلانیہ طور پہ کہتا ہے، مثال کے طور پہ مسلمان تھا بعد میں کرسچن ہو گیا، اس کو مرتد مجاہر کہا جائے گا۔ اور مرتد منافق پھر وہ کہ جو اپنے اس کفر کو چھپائے، پہلے مسلمان تھا پھر وہ کافر ہوا لیکن چھپا کر رکھا تو مرتد منافق ہوگا۔ ان پہ بھی تفصیلی کلام چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے لیا تھا اور تفصیل ہم بیان کر رہے تھے کافر اصلی مجاہر کو، کہ بہت سے کفار ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی کافر ہوتے ہیں اور اعلانیہ طور پہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں، انہیں کافر اصلی مجاہر کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک ہم نے بتایا تھا کمیونسٹ ہوتے ہیں، دوسرے مشرک ہوتے ہیں، تیسرے مجوسی ہوتے ہیں، اور چوتھے اہل کتاب ہوتے ہیں۔ سوال آخر میں یہ آیا تھا کہ اہل کتاب کو الگ ایک قسم کیوں بنایا گیا ہے، حالانکہ اہل کتاب بھی تو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، تو شرک تو یہ دونوں بھی کرتے ہیں، تو انہیں بھی مشرک کہنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن عظیم نے جب کفار کا تذکرہ فرمایا تو مشرک کا علیحدہ رکھا اور پھر آگے اہل کتاب کا علیحدہ رکھا، تو اس قرآنی اسلوب کی وجہ سے علماء اسلام نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ایک تو لفظ مشرک کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے شرک کرنے والا، تو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اہل کتاب اور دیگر جتنے کفار ہیں جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں سب کے سب مشرک ہیں، لیکن ایک ہے اس لفظ مشرک کا شرعی استعمال، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استعمال، تو لہذا اس شرعی استعمال کے اعتبار سے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا جائے گا، استعمال کے اعتبار سے، شرعی استعمال کے اعتبار حقیقتاً مشرک ہیں، لیکن لفظ مشرک کے شرعی استعمال کی بنا پر یا استعمال کرتے ہوئے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا جاتا، ان کے علاوہ کفار کو مشرک کہا جائے گا جو شرک ارتکاب کر رہے ہیں، انہیں اہل کتاب سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے مشرک الگ قسم بنائی اور اہل کتاب کی الگ قسم بنائی۔ تو کافر اصلی مجاہر یعنی وہ کفار جو شروع سے ہی کافر ہیں، کلمہ اسلام کے منکر رہے ہیں اور اعلانیہ طور پہ منکر رہے ہیں، ان کی چار اقسام بنی۔ نمبر ایک دہریہ یا کمیونسٹ جس کو کہتے ہیں، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی اور چوتھا اہل کتاب۔ ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان میں سے پہلے جو تین قسمیں ہیں، کمیونسٹ ہے یا دہریہ ہے کمیونسٹ جیسے ہیں، مجوسی
اور مشرک، ان کا ذبیحہ مردار ہوتا ہے. اگر ہمارا جانور کاٹیں گے مردار ہوگا. اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. مشرکہ عورت سے، مجوسیہ عورت سے، اسی طرح مشرکہ عورت سے، کمیونسٹ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح باطل ہوگا. اور چوتھی جو قسم ہے اہل کتاب، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہوتا ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوتا ہے. لیکن وہی اہل کتاب جو واقعی اہل کتاب کے مذہب پر قائم ہو. اگر کوئی اہل کتاب کوئی مذہب ہی نہیں مانتا اور اس کے عقائد اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کا بھی منکر ہو گیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرنا چاہیے اس طرح وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہ تو کمیونسٹ میں داخل ہو جائے گا، دہریے میں داخل ہو جائے گا، چاہے اپنے آپ کو اہل کتاب یا کرسچن کہتا رہے. اسی لیے فقہا نے منع فرمایا کہ آج کل کے دور میں اہل کتاب کا ذبیحہ نہ کھایا جائے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع قرار دیا، اس لیے کہ اب عقائد میں وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اب ان کو اپنے مذہب کی وہ حقیقتیں ہی معلوم نہیں کہ جن پر قائم رہ کے کم از کم یہ اہل کتاب کہلاتے، اس لیے احتیاط ہی کرنی ہوگی. تو یہ پہلا ہو گیا کافر اصلی مجاہر، یعنی ایسا کافر جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر رہا اور اعلانیہ طور پر منکر رہا، اسے کافر اصلی مجاہر کہتے ہیں. اور اس کی ہم نے 4 اقسام آپ کو بتائیں: دہریہ یعنی کمیونسٹ، مشرک، مجوسی اور اہل کتاب. میں بہک سا میرا رہنما کوئی اور ہے. اب آ جائیں دوسری قسم کی طرف، کافر اصلی منافق. کافر اصلی جو شروع سے کافر ہو، اور منافق کہ اپنے کفر کو چھپاتا ہو. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین ہیں. وہ مرتد نہیں تھے، وہ کافر تھے. منافقین کافر تھے کیونکہ وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. وہ تو خالی بہت سے نقصانات سے بچنے کے لیے صرف زبان سے اقرار کر رہے تھے. تو شروع سے چونکہ نبی کریم کے منکر رہے، کلمہ اسلام کے حقیقتاً منکر رہے، تو کافر اصلی. اور اپنے نفاق کو چھپا کر رکھا، اپنے کفر کو چھپا کر رکھا، اس لحاظ سے منافق. تو یہ سرکار کے زمانے کے جو کفار تھے، یہ یعنی جو منافق تھے، یہ کافر اصلی منافق کہلائیں گے. ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ آخرت میں سب سے بدترین قسم ہے، سب سے بدترین، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. اس قسم کا کوئی شخص اگر بالفعل ٹکرا جائے اور پتہ چل جائے کہ اس پہ نفاق ہے. کافر اصلی کی ہم نے 2 قسمیں بنائی، مجاہر اور منافق. اس طرح مرتد کی بھی 2 قسمیں، مجاہر اور منافق. مرتد کی تعریف آپ کو بتائی تھی، جو پہلے مسلمان پھر اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو ہم اسے مرتد کہیں گے. اب اگر دوسرے مذہب کو اعلانیہ طور پہ اختیار کیا، یعنی چاہے وہ کمیونسٹ ہو گیا، مشرک ہو گیا، مجوسی ہو گیا، اہل کتاب میں سے کوئی مذہب اختیار کر لیا، معاذ اللہ کہتا ہے میں کرسچن ہوں، میں یہودی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی کہتا ہے اعلانیہ طور پہ کہتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے سب سے پہلے تو مرتد، اس لیے کہ اسلام سے پھر گیا ہے. جو پھر جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں. اور دوسرا چونکہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے اس لیے اس کو مجاہر کا نام بھی دے دیں گے، مرتد مجاہر. اور دوسرا مرتد منافق، کہ جو اسلام سے ہٹا تو صحیح لیکن وہ اعلانیہ طور پہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا بلکہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے. ایسے بھی آپ کو بہت سارے مسلمانوں میں مل جائیں گے جو ضروریات دین کا انکار کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. مثال کے طور پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی شخص نے کہا میں نہیں مانتا ہوں جنت دوزخ ہو، آخرت سب ڈھکوسلا ہے، ایسی بنا رکھا ہے، یہ اور کی باتیں ہیں، میں نہیں مانتا ہوں معاذ اللہ. اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، آپ نے کفر تو اختیار نہیں کیا، لا حول ولا قوت، میں نے نہیں اختیار کیا. تو اب دیکھیں ضروریات دین کا انکار کرنے کی بنا پر یہ تو ہو گیا مرتد، کیونکہ پہلے کلمہ گو تھا، مرتد ہو گیا، لیکن اپنے کفر کو چھپا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں. اس اعتبار سے اس کو مرتد منافق کا نام دیا جائے گا. اور مرتد چاہے اصلی ہو یعنی مجاہر ہو، چاہے منافق ہو، دونوں ہی بدترین ہیں اور ان دونوں کا نہ ذبیحہ جائز ہے نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. بلکہ مرتد کا حکم تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کا خود دوسرے مرتد سے نکاح نہیں ہو سکتا، کرے گا بھی تو نہیں ہوگا نکاح، زنا ہی ہوگا آپس میں. اس لیے پہلے یہ تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. اگر معلوم ہو جاتا ہے تو یعنی کسی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ ارتداد کی طرح بڑھا ہوا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اوپنلی اس سے گفتگو کی جائے، اس کے بعد نکاح وغیرہ کے معاملات کیے جائیں، ورنہ بہت زیادہ آگے جا کے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں ایمان کے بارے میں پورا ہم نے بتایا، مومن کے بارے میں بتا دیا، اسلام اور مسلمان کے بارے میں بتایا. اب ہم کفر کی طرف آئے اور کافر کے بارے میں تفصیل بیان کی. اب جو ہم چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں
وہ ایمان لانے کے فائدے اور کفر کے نقصانات کا بیان ہے، اور یہ قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے، کافر ہونے کے کیا نقصانات ہیں۔ ایک مسلمان کو ان آیات کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے مومن بنایا، اتنے تو نے انعامات رکھے ہوئے مومنین کے لیے جو مجھے بھی حاصل ہوں گے۔ اگر اور اللہ تیرا یہ بھی شکر ہے کہ تو نے مجھے کافر نہیں بنایا، کیونکہ ان تمام نقصانات سے میں بچ گیا جو کفار کے لیے ہیں۔ اور یہ پھر ایک اور مقام شکر بنے گا، اور ایک اور مطلب آپ کو ایک اچھی نعمت دلوا دے گا، اور وہ یہ کہ آپ کو کمی نعمت کا احساس جاتا رہے گا۔ ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ اسی وقت نکلتا ہے جب ہم اپنے پاس موجودہ نعمتوں کی اہمیت اور نعمتوں کے احساس سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ہم اس نعمت کو تو دیکھتے ہیں جو مجھے نہیں ملی، ہم اسے نہیں دیکھتے جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو طلب بھی نہیں کیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی۔ اگر آپ بالفرض ایک شخص تنگ دست ہے، بولتا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں، کیا اللہ نے مجھے دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے پوچھیں کہ اگر تم کافر ہوتے اور تم ارب پتی ہوتے پھر بتاؤ کیا فائدہ ہوتا؟ دنیا میں تم آسائش سے گزار لیتے، لیکن اس کے بعد آخرت میں کیا ہوتا؟ تمہیں جہنم میں ڈالا جاتا، اور ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہتے، تو یہ کروڑوں روپے کیا نفع دیتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جب انسان اس کے فائدے سنتا ہے تو پھر اس کو اطمینان قلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی بہت تمہیں تنگ دستی دی ہے، کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اتنی عظیم نعمت تو تم نے عطا کی ہے، اور بغیر مانگے۔ کیا آپ نے میں نے عالم ارواح میں طلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافر کے گھر میں پیدا نہیں کرنا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دینا؟ اور کیا کافر کے گھر میں پیدا ہونے والے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں تمنا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مومن کے گھر میں پیدا نہیں کرنا بلکہ کسی عیسائی یہودی گھر میں پیدا کر دینا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور اپنے عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت اپنے عدل و انصاف سے کسی کو کافر گھر میں پیدا کر دیا، اسی کو گرفت نہیں ہے، اور مکلف بنا دیا۔ مومن کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ساری زندگی ایمان کی حفاظت کرو، کافر کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ایمان اختیار کرو پھر اس کی حفاظت کرو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے تو یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے جو ہم نے طلب نہیں کرم سے عطا۔ اس ایمان کی ان آیات فرمائیے جو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کتنے بڑے انعام تعالیٰ نے اس ایک نعمت میں پوشیدہ فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور روز قیامت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوف سے آزاد رکھے گا، غموں سے آزاد رکھے گا، اور ان کا بدلہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہاں جا کے وہ حاصل کریں گے۔ جبکہ بھی انشاءاللہ جب ہم کفار کے بارے میں آیات بتائیں گے تو ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ساری زندگی انسانیت کے نام کے اوپر وہ اپنی زندگی وقف کر دیں، خدمتیں کرتے رہیں، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ان کا مقبول نہیں ہو سکتا جب تک دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوں گے، سب ضائع ہو جائے گا، قرآن بتائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من آمنا، جو شخص ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے بہترین جزا ہے، بہترین بدلہ ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس اچھا بدلہ ملے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان لوگوں کے بعد کچھ ان کے بعد میں کچھ اور لوگ خلیفہ بن گئے، ان کے بعد میں آئے، یعنی مومنین کے بعد پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو یہ ان قریب وادی غے میں ڈالے جائیں گے۔ الا، مگر من تابا، جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور وہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کر لیے، فاولئک یدخلون الجنہ، پس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا،
اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس پر بالکل ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی بشارت، کس چیز کی خوشخبری دے دیں؟ یہ خوشخبری بیان فرمائی کہ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا، قالوا تو یہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ ایسا پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان کو اس پھل سے ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا۔ ان ایک جیسے پھل ہوں گے، تقریباً ایسا لگے گا جیسے تو کل بھی تو کھایا تھا، لیکن جب اس کو کھائیں گے ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ یعنی ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس مقام میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ سب ایمان کی دولت ہے، اگر ایمان نہ ہوتا جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جنت میں داخلہ، پھر وہاں باغات، پھر پھلوں کے ذریعے انسان کی خاطر تواضع، پاکیزہ بیویوں کا عطا کیا جانا، اور اس پہ بڑی نعمت کہ کبھی بھی پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا، دائمی ٹھکانہ، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ سب کے سب ملیں گی دولت ایمان کے بدلے میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے گا، یعنی ہدایات سے ہمیشہ ہدایات سے کی طرف مائل کرے گا اور گمراہیوں سے بچائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔